Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrezi. اللہ نے ہر دور میں اپنے خاص بندوں کو منتخب کیا تاکہ وہ انسانوں میں امن، سلامتی اور محبت پیدا کر سکیں۔ تو ویسے ہی سمندر کے بادشاہ، لہروں کے شہنشاہ، پیروں کے پیر، حاجیوں کے حاجی حضرت پیر حاجی علی کو بھی اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے میں سے چن کے یہ حکم دیا کہ وہ ہندوستان کی سرزمین پہ ذات، مذہب اور دھرم سے آگے جا کر انسانیت کا پیغام پھیلائیں، انسان کو انسان سے پیار کرنا سکھائیں۔ تاریخ 15 دسمبر 1429 عیسوی بمطابق 21 رجب 850 ہجری بخارا شریف میں اپنے اسی نور پیر حاجی علی کو اللہ نے ظاہر کر دیا۔ آپ کا شجرہ نسب تاریخ نے اپنے دامن میں کچھ یوں رکھا ہے: امام علی، ان کے فرزند امام حسین، ان کے فرزند امام علی زین العابدین، ان کے فرزند امام محمد باقر، ان کے فرزند امام جعفر صادق، ان کے فرزند حضرت اسماعیل، ان کے فرزند محمد، ان کے فرزند اسماعیل ثانی، ان کے فرزند محمد منصور، ان کے فرزند سید غالب، ان کے فرزند حضرت منتظر باللہ، ان کے فرزند حضرت احمد ہادی، ان کے فرزند سید ہادی، ان کے فرزند حسین نور، ان کے فرزند علی سلام، ان کے فرزند سید غالب، ان کے فرزند کبیر الدین، ان کے فرزند علی حسین، ان کے فرزند حضرت کبیر الدین ثانی، اور ان کے 2 فرزند ہوئے، ایک بڑا بیٹا جن کا نام محمد اور دوسرا چھوٹا بیٹا جن کا نام علی، جس کو آج بھی زمانہ سمندر کا بادشاہ، لہروں کا شہنشاہ پیر حاجی علی کے نام سے سلام کرتا ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام کبیر الدین اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی زینب تھا۔ جیسے ہی آپ کی آمد ہوئی تو آپ کی والدہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے میرے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو انسانوں کے بڑے گروہ کی اصلاح کے لیے چنا ہے، کہ وہ میرا بڑا بیٹا محمد ہے یا یہ میرا چھوٹا بیٹا علی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے بابا کبیر الدین اور اپنی والدہ بی بی زینب سے لینا شروع کر دی۔ آپ کی والدہ محترمہ بار بار اللہ کے رسول کے خواب کا ذکر کر کے اپنے بچوں کو بتاتی کہ اے محمد، اے علی، تم دونوں میں سے ایک کو اللہ کے رسول نے چنا ہے۔ یاد رکھنا، صحیح اور غلط میں صرف ایک فرق ہے، جس چیز میں نفرت کا پیغام ہے وہ غلط ہے، جس چیز میں محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، وہ صحیح ہے۔ بس یوں آپ زمانہ بلوغیت کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ کی عمر مبارک 22 سال تک پہنچی تو آپ کے بابا حضرت کبیر الدین دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کے بابا کی رحلت کے بعد آپ کی والدہ محترمہ بار بار اللہ کے رسول کے اس خواب کو یاد کرتی اور اپنے بچوں سے یہ کہتی کہ اے میرے شہزادو، میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں میں اس خواب کی تعبیر دیکھ لوں جو اللہ کے رسول نے مجھے دکھایا تھا۔ آپ سارا دن اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو ویسے ہی آپ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ آپ نے دیکھا زور زور سے کوئی عورت رو رہی ہے۔ آپ جیسے ہی اپنے مبارک قدم لیے باہر گئے تو ایک عورت کو دیکھا جو رو رو کے کہتی ہے، اے اللہ کے ولی، میری مدد کریں، میرے ہاتھوں میں تیل تھا جو زمین پہ گر گیا، اب نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں دوسرا تیل لے سکوں اور نہ ہی اتنی ہمت کہ جا کے اپنے میاں کے تانے سن سکوں۔ بس جیسے ہی آپ نے اس عورت کی پریشانی کو دیکھا، زمین کے پاس آئے اور اپنے ہاتھ کو زمین پہ رکھ کے جسے ہی نچوڑا تو زمین سارا تیل اگل کے باہر نکالنے لگی۔ اللہ کے ولی پیر حاجی علی نے فرمایا، اے عورت، اپنا تیل واپس لے اور خوش ہو کے اللہ کا شکر کر۔ اور یوں بخارا میں آپ کی شہرت دن بدن بڑھنے لگی۔ اتنی دیر میں آپ کی والدہ محترمہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ہندوستان کی زمین پہ لوگ مذہب، دھرم کے نام پہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ نے سکون پایا اور سمجھ گئی
کہ اللہ کے رسول کی اسی خواب کی تعبیر پوری ہونے والی ہے۔ آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو کہا کہ جاؤ ہندوستان کی سرزمین پہ لوگوں کی اصلاح میں اپنے آپ کو مصروف کر دو۔ بس دونوں شہزادے ہندوستان کی زمین پہ قدم رکھ کے لوگوں کی اصلاح کرنے میں مصروف ہو گئے، اور ہندوستان کے لوگ جیسے کہ آپ بخارا سے ہجرت کر کے آئے تھے تو بخاری سید کہنے لگے۔ سمرپن سے جب آپ تبلیغ دین کرتے کرتے ممبئی آ پہنچے تو آپ کے بڑے بھائی نے فرمایا، اے میرے بھائی حاجی علی، میں نے کل خواب دیکھا اور اس خواب میں اشارہ تھا کہ میں تمہیں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ اتنی دیر میں بابا حاجی علی مسکرا کے فرمانے لگے، ہاں میرے بڑے بھائی، میں نے بھی یہی خواب دیکھا، بس ہمارا ساتھ یہی تک تھا۔ ایک خط تحریر کیا اور اس میں یہ لکھ دیا کہ اے میری ماں، اپنے بیٹے حاجی علی کا سلام قبول ہو، اور جو آپ نے خواب دیکھا اس کی تعبیر اللہ نے آپ کو دکھا دی، اور مجھے یہ حکم مل گیا کہ میں یہی رہوں اور یہاں کے لوگوں کی اصلاح کرتے کرتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملوں۔ اور یوں دن رات آپ لوگوں کی اصلاح کرنے لگے، لوگوں کو درس انسانیت، ذات، مذہب، دھرم سے اٹھ کے ایک دوسرے سے پیار کرنا سکھاتے رہے۔ آپ کے پاس صرف انسان نہیں بلکہ جنات اور دوسری مخلوقات بھی آیا کرتی تھی۔ آپ نے اپنا مسکن سمندر کے ساتھ کچھ پتھر رکھے ہوتے تھے، بعض مرتبہ وہاں آ کے اکیلے بیٹھ جاتے تھے، اور جنات اور سمندر کی مچھلیاں آپ کے قدم مبارک چومتی رہتی تھی۔ آپ نے اپنے وقت کو کچھ اس طرح سے رکھا تھا کہ کچھ وقت آپ خشکی پہ آ کے انسانوں کی اصلاح کرتے تھے تو کچھ وقت آپ اس سمندر میں جہاں آج آپ کی مزار مبارک ہے وہاں تنہا بیٹھ کے سمندر کی مخلوقات اور جنات کو درس اخلاق سکھاتے تھے۔ بعض مرتبہ جب 2-2 4-4 دن گزر جاتے تھے تو آپ کے چاہنے والے، آپ کے مرید بڑی مشکلات سے اس سمندر کے بیچ میں جہاں آپ کی مزار ہے اس وقت صرف کچھ پتھر موجود ہوتے تھے، آ کے آپ کی زیارت کرتے تھے اور آپ سے فیض لیتے تھے، اور یوں رفتہ رفتہ آپ کا نام ہندوستان کی زمین پہ سمندر کا بادشاہ پڑھنے لگا۔ جس کی جو پریشانی ہوتی تھی لوگ آپس میں کہتے تھے، جا سمندر والے پیر کو کہہ اللہ تیری مراد پوری کرے گا۔ کافی سال آپ لوگوں کو فیض، علم اور اخلاق کا درس دیتے رہے۔ آپ کی عمر مبارک جب 85 سال کی ہوئی تو آپ نے یہ فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اب میں زیادہ دیر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، لیکن میرا علم، میرا فیض اور میری شخصیت قائم رہے گی۔ یہ کہتے رہے کہ آپ کے مرید جو انسان تھے اور جو سمندر میں مچھلیاں تھیں یا جو جنات تھے وہ غم زدہ ہونے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں آخری وقت میں اللہ کے گھر اور اللہ کے رسول کے روزے کی زیارت کروں۔ آپ نے حج کا ارادہ کیا اور سمندر کے رستے سے مکہ مدینہ کی طرف رواں ہو گئے۔ بس حج کے بعد جیسے ہی آپ نے اللہ کے گھر اور اللہ کے رسول کی زیارت کی تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے حاجی علی، ہم نے تمہیں ہندوستان کے لیے چنا ہے، جا تیرے جسم کی مٹی وہیں کی ہے، جو میرے پاس آ نہیں سکتے وہ تیری دربار آ کر میری خوشبو کو محسوس کریں گے، جا حاجی علی اپنے وطن واپس چلا جا۔ آپ کی جیسے ہی آنکھ کھلی آپ نے فوراً سامان سفر باندھا اور واپس ہندوستان کی طرف آنے لگے۔ ابھی آپ ممبئی سے کافی دور تھے کہ فرشتہ موت آ پہنچا اور کہنے لگا، اے حاجی علی، اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کی روح کو قبض کروں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو پیر حاجی علی نے نظروں کو اٹھایا اور فرشتہ موت کو دیکھ کے یہ فرمایا، تجھے جو حکم ملا تو اس کو پورا کر اور مجھے جو حکم ملا میں اس کو پورا کروں گا۔ آپ نے سمندر کو کہا، اللہ کے محبوب کا حکم ہے کہ میرا جسم وہیں جائے جہاں میرے مرید بستے تھے، اور جو آپ کے ساتھ آپ کے عقیدت مند ہم سفر تھے ان سے وصیت کر دی کہ میری رحلت کے بعد میرے جسم کو پانی میں بہا دینا، یہ سمندر خود وہاں لے کے جائے گا جہاں اللہ کے رسول کا ارادہ ہے۔ بس
आप ये कह के दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। आपके अकीदतमंदों ने आपकी वसीयत पे अमल करते हुए आपके जिस्म मुबारक को समंदर के हवाले कर दिया, और समंदर ने और मछलियों ने और जिन्नात ने आपके मुबारक जिस्म को उठा के उसी जगह पे रख दिया जहां आप बैठ के लोगों की इस्लाह किया करते थे। आपके अकीदतमंद वहां आपकी याद में रोते रहे कि इतनी देर में उन्होंने देखा कि आपके जिस्म मुबारक को समंदर अपने कंधों पे उठा के उनकी तरफ लेके आ रहा है। बस वो करीब गए और देखा आपके कदम चूमे और आपको उसी जगह तदफीन कर दिया जहां आज आपका रोज़ाए मुबारक है। आपके इस मौजज़े को वहाँ के लोग एक दूसरे को बताते रहे, और जो आपके मुरीद ना भी थे वो भी आपके दरबार आते रहे। आपकी दरबार और खुशकी तक कोई पक्का रास्ता नहीं होता था। आपके चाहने वाले पत्थर जमा करते, समंदर में डालते और उससे आपकी दरबार तक आ पहुँचते, आपकी ज़ियारत करते और वापस चले जाते। 1944 में मोहम्मद अबी बकर ने आपके अकीदतमंद होने की हैसियत से ये इरादा किया कि आपके मुरीद बड़ी मुश्किल से आपकी दरबार में आते हैं, एक पक्का रास्ता कायम किया जाए ताकि आपके चाहने वाले बगैर तकलीफ किए आपकी दरबार आ पहुँचे। लेकिन वो बार बार ये सोचता था कि समंदर में पक्का रास्ता बनाए तो वो कुछ ही अय्याम में टूट जाएगा। इस बात को कुछ ही रोज गुजरे कि एक बूढ़ा सा आदमी जनाब अबू बकर, जो उन अय्याम में आपकी दरबार की खिदमत किया करता था, उनके पास आया और कहने लगा कि मेरे ख्वाब में मेरे मुर्शिद पीर हाजी अली आए और मुझसे पूछा कि आजकल मेरी दरबार क्यों नहीं आते। मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के वली, मैं जवान होता था तो पत्थर जमा करके उन पत्थरों पे आके आपके रोजे की ज़ियारत करता था। ऐ अल्लाह के वली, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे जिस्म में इतनी ताकत बाकी नहीं कि पत्थर जमा करके रास्ता बनाऊं। तो इतनी देर में उस बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि पीर हाजी अली फरमाने लगे, जल्द ही एक पक्का रास्ता मेरी दरबार तक बनेगा और मेरे जो बूढ़े अकीदतमंद हैं, मेरे जो बीमार अकीदतमंद हैं, उनको मेरी दरबार में आने पर किसी जहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उस बुजुर्ग ने कहा, ऐ अल्लाह के वली, समंदर में इतना पक्का रास्ता कैसे बनेगा, वो तो टूट जाएगा। तो आपने फरमाया, इस रास्ते की हिफाजत समंदर खुद करेगा। बस जैसे ही ये बात आपके उस मुजाविर अबू बकर ने सुनी तो उनको इजाजत मिल गई और उन्होंने समझ लिया कि रास्ता बनाना हमारा काम है और उस रास्ते की हिफाजत करना पीर हाजी अली का काम है। और फिर खुशकी से लेके समंदर में आपकी दरबार तक एक पक्का रास्ता कायम किया गया और वो रास्ता आज भी कायम है। हजारों आपके अकीदतमंद आपकी ज़ियारत करने के लिए, आपकी दहलीज चूमने के लिए समंदर में उतरते हैं और आपकी ज़ियारत करके अल्लाह से आपके सदके अपनी दुआएं तलब करते हैं। सैकड़ों मर्तबा तूफान लगते हैं, साथ वाली इमारतें टूट जाती हैं, लेकिन ना उस रास्ते को कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही आपकी दरबार को। सलाम हो समंदर के बादशाह, लहरों के शहंशाह, वलियों के वली, हाजियों के हाजी पीर हाजी अली पर। हमारे यहाँ हजारों मेरी ऐसी बहनें और भाई शादी करने के लिए कोशिशें तो करते हैं, लेकिन उनको एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। तभी आप तमाम मोमिनीन की दुआओं से हमने मेहरबान शादी दफ्तर कायम कर दिया है। अगर आप अपने घर में या अपने लिए खुद कोई अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो आप मेहरबान शादी दफ्तर के नंबर पे कॉल करें और जिस किस्म का आपको रिश्ता चाहिए इंशाअल्लाह वैसा ही रिश्ता हम आपका करवाएंगे। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप मेहरबानअली.com पे आए और उसके बाद मेहरबान शादी दफ्तर पे क्लिक करें और सारी तफसीलात यहाँ मौजूद है। अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे। हमारे यहाँ सादात और गैर सादात, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अल्लाह के करम से बहुत ही अच्छे और नेक रिश्ते मौजूद हैं। तो अभी फोन उठाएं और इस नंबर पे कॉल करके अपने लिए एक अच्छा रिश्ता हासिल करें।